رمضان المبارک میں عبادات کا انداز تقریباً الفاظ تعارف رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس عرصہ ہے جس میں مسنون عبادات، ذہنی اور روحانی تزکیہ اور قلبی اصلاح کا خاصا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بلکہ نفس کی تربیت، دل کی صفائی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے عملی اور باطنی تبدیلیاں لانا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان المبارک میں عبادات کے مختلف پہلوؤں، ان کے طریقوں، روحانی حکمت اور عملی رہنمائی کا تفصیلی انداز میں جائزہ لیں گے تاکہ قاری اس مہینے کو بہترین انداز میں گزار سکے۔ رمضان کا روحانی مقصد اور بنیادی اصول۔ رمضان کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، الازنی آمن آوا واتنبے اویل عواما السونیما ویمیا واتنبے اویل الازنی من قبل نوام لوامت تو اقابنے الب کرت 1:8-3۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان اللہ کا ڈر اور احتراز پیدا کرے۔ اس مہینے میں عبادات کے انداز کا دار و مدار اسی مقصد پر ہونا چاہیے، یعنی ہر عمل میں اللہ کی رضا، نفسی کمزوریوں پر قابو اور اخلاقی بہتری کو مد نظر رکھا جائے۔ نیت اور ارادے کی اہمیت عبادت کا اصل حسن نیت میں ہے۔ رمضان کے روزوں کا ثواب نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ صبح کے اثنا اپنے دل میں واضح کریں کہ آپ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ نماز، تلاوت قرآن اور دیگر اعمال بھی اسی نیت سے کریں۔ نیت کو مضبوط رکھنے کے لیے روزانہ صبح مختصر دعا ارادہ کر لینا مفید ہے تاکہ دن بھر آپ کا شعور عبادت کے محور پر رہے۔ روزہ جسمانی اور روحانی نظم۔ روزہ رمضان کی سب سے بنیادی عبادت ہے۔ جسمان سطح پر روزہ نفاس، طعام اور صحبت کو کنٹرول کرتا ہے، مگر اس کا اصل فائدہ باطنی ہے، صبر، ضبط اور دل کی پاکیزگی۔ روزہ کی ادائیگی کے دوران چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ 1. سحری اور افطاری کی سنت۔ سحری وقت پر کھائیں اور افطار پر جلدی کھولیں، یہ سنت نبوی ہے۔ سحری میں قدرے ہلکی مگر توانائی دینے والی غذا لیں تاکہ دن بھر نیند ہوشیاری نہ رہے۔ افطار میں تریاقی چیزیں، کھجور، پانی کے ساتھ آغاز کریں، پھر ہلکی غذا۔ 2. روزہ صرف بھوک سے باز رہنا نہیں، روزہ غلط بیانی، غیبت، حسد، لڑائی جھگڑے سے بھی باز رکھتا ہے۔ ان رویوں سے بچنا روزے کی اصل روح ہے۔ 3. روزے کے دوران روزمرہ کی عبادات میں اضافہ، خصوص طور پر قرآن کی تلاوت اور نوافل کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ دن میں وقت نکال کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ روزہ کا مقصد واضح رہے۔ نمازن، تراویح اور قام شب میں اٹھ کر اللہ کے حضور عبادت کرنا رمضان کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ تراویح نماز حضرت رسول کی روایت سے امت میں مشہور ہوئی۔ ہتراؤ اور قام لیل کے دوران درج ذیل باتوں پر توجہ دیں۔ ترتیب اور خشوع۔ نماز پڑھنے کا انداز جلدی بازی سے بچا کر ہو، آہستہ اور غور و فکر کے ساتھ صورت نماز ادا کریں۔ خشوع قلب کا حصول اصل مقصد ہے۔ معرفت قرآن۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت کو محض سننے سے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رات کے بعد مختصر تدبر کریں کہ یہ آیت کس طرح آپ کی زندگی میں نافذ ہو سکتی ہے۔ اعتدال۔ اگرچہ زیادہ قیام ثواب میں افضل ہے، مگر اگر طبعی کمزوری ہو تو اعتدال رکھیں تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ ہر شخص کی طاقت کے مطابق عبادت بہتر ہے۔ تلاوت قرآن اور تدبر۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و تدبر عبادت کا مرکزی جزو ہونا چاہیے۔ روزانہ تھوڑا سا ہدف مقرر کریں۔ پورا قرآن ختم کرنا اچھا مقصد ہے، مگر اگر آپ کا ہدف پورا قرآن تو کریں تو روزانہ کا منصوبہ بنائیں، مثلاً ہر روز کچھ پارے۔ مگر اہم یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ معانی اور پیغام کو سمجھا جائے۔ ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ۔ جب ممکن ہو تو قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں، یہ دل کو بیدار کرتا ہے اور عملی زندگی کی رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن دعائیں۔ قرآن مجید میں موجود دعائیں آیات مبارکہ کو دل میں بٹھائیں اور ان سے دعا کریں۔ ذکر و اذکار اور دعا کی حکمت۔ ذکر اور دعا دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ رمضان میں خاص اذکار اور دعاؤں کی اہمیت ہے۔ مصباحات اور عبارات۔ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفار کے کلمات کا ورد دل میں روشنی لاتا ہے۔ مختصر مگر دل سے کیے گئے اذکار کا اثر طویل ہوتا ہے۔ دعا کی زبان سیدھی اور دل سے ہو۔ دعا میں طویل الفاظ ضروری نہیں بلکہ دل کی صداقت زیادہ اہم ہے۔ صبح و شام مختصر مگر مؤثر دعائیں کریں
اور افطار کے وقت خصوصی دعائیں مانگیں کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہونے کی رغبت حیاست غفار روزانہ استغفار کا معمول رکھا جائے کیونکہ روزہ کے دوران اس سے دل نرم ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنتا ہی صدقہ و خیرات اور سماجی شراکت رمضان میں خیرات اور صدقات کا حصہ بڑھانا عبادت کا ضروری رکن ہے یہ نہ صرف محتاجوں کے لیے رحمت ہے بلکہ دل کو معدن و وابستگی سے آزاد کرتا ہے زکوٰۃ اور نفلی صدقات رمضان میں زکوٰۃ و صدقات دیں خاص طور پر روزہ دارانہ وقت میں ضرورت مندوں کی مدد کریں یہ عمل معاشرتی ذمہ داری اور روحانی انعام دونوں لاتا ہے خاندان اور پڑوسیوں کی مدد روزہ افطار کے لیے کھانا بانٹنا مریضوں اور بزرگوں کا خیال رکھنا رمضان کے اخلاقی تقاضے ہیں خدمت انسانی غریبوں یتیموں اور بے سہارا افراد کے لیے کھانے اور دیگر ضرورتوں کا اہتمام کریں یہ اعمال دل کو عاجزی اور شکر گزاری سکھاتے اعتکاف اور تصوف تقرب اعتکاف رمضان کے آخری اشرا میں مسنون عبادت ہے جس میں فرد مسجد میں مخصوص وقت تک قیام کر کے عبادت و ذکر میں مشغول رہتا ہے اعتکاف کا مقصد دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی کر کے اللہ کی جانب توجہ مرکوز کرنا ہے اخلاص اور خلوت دل اعتکاف میں انسان اپنی توجہ مکمل طور پر عبادت پر مرکوز کرتا ہے یہ باطنی صفائی اور روحانی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے عملی تیاری اعتکاف کے لیے انسان کو دنوں قبل آرام خوراک اور دیگر معاملات کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے اخلاق تربیت اور روزہ کا عملی اثر روزہ کا حقیقی امتحان روزمرہ کے اخلاق میں نظر آتا ہے روزہ جب زبان ہاتھ اور نظر کو کنٹرول کر لے تب اس کا مقصد پورا ہوتا ہے صبر اور برداشت روزہ صبر سکھاتا ہے لاشعوری غصہ جلدی میں فیصلے آبارے لہجے سے دور رہیں صدق و امانت کاروباری معاملات میں ایمانداری رکھیں وعدہ خلافی سے بچیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں خاندانی تعلقات گھر میں صلح شفقت اور محبت کے ساتھ رہیں بچوں کو روزے کے فلسفے کی ہلکی ہلکی سمجھ دیں تاکہ وہ عبادت کا ذوق حاصل کریں بچوں اور نوجوانوں کا شمولیت بچوں کو رمضان میں عبادات سے محبت پیدا کرنے کے لیے حکمت سے کام لینا ضروری حکمت بھرا تعارف روزہ نماز اور قرآن کا سبق قصے کہانیوں اور آسان مثالوں کے ذریعے دیں سہل اہداف بچوں کے لیے روزمرہ چھوٹے اہداف رکھیں مثلاً روزانہ قرآن کی چند سطور یاد کرنا چھوٹے اذکار کی مشق مثبت استحکام بچوں کو سزا کے بجائے ترغیب دیں اچھی کارکردگی پر انعام تشویق کریں تاکہ عبادت سے پیار پیدا ہو معمولات زندگی اور وقت کی تقسیم رمضان میں وقت کا دانشمندی سے استعمال عبادات کا مؤثر انداز ہے روزمرہ روٹین بنائیں سحری نماز کام عبادت اور آرام کا متوازن شیڈول بنائیں رات کے وقت قیام و تلاوت کے لیے مخصوص وقت رکھیں دفتری اور پیشہ ورانہ ذمہ داری اگر آپ کام کرتے ہیں تو رمضان میں اپنے شیڈول کے مطابق اپنے افعال کو منظم کریں تاکہ عبادت و دنیا دونوں میں توازن قائم رہے صحت کا خیال مناسب نیند اور معتدل غذا رکھیں تاکہ عبادات میں کمزوری نہ محسوس ہو عام غلط فہمیاں اور ان کا حل رمضان کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے روزہ کا مطلب صرف کھانا پینا ترک کرنا یہ ایک عام غلط فہمی ہے روزہ مظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح کا نام ہے لہذا اخلاق زبان اور نیت پر بھی توجہ دیں بہت زیادہ جسمانی محنت میں روزہ رکھنا خطرناک ہے اگر آپ کو طبی مسائل ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اسلام میں آسانی ہے مسافر بیمار حاملہ خواتین ان کے لیے چھوٹ ہے روشن عملی جدوجہد کے بغیر ثواب حاصل کرنے کی خواہش عبادات کا ثواب دل کی صفائی اور عمل کے ذریعے بڑھتا ہے صرف رسمی اعمال کافی نہیں رمضان کے بعد کی استمرار رمضان کی عبادات کا حقیقی مقصد مستقل تبدیلی لانا ہے نہ کہ صرف ایک مہینے تک محدود رہنا عادت سازی رمضان میں جو نیک عادات اختیار کی صدقہ تلاوت نماز نفیل کوشش کریں کہ وہ شیطان کے حربوں کے باوجود قائم رہا روزانہ معمول میں چھوٹا مگر مستقل حصہ رکھیں مثلاً روزانہ کم از کم چند آیات تھوڑی سی نفل نماز خلوص اور مراد رمضان کے بعد بھی نیت برائے اللہ رکھیے اور اعمال کو اسی خلوص کے ساتھ جاری رکھیے عملی منصوبہ بندی رمضان کے بعد بھی کسی نیک مقصد کا اہداف طے کریں مثلاً قرآن ختم کرنا ہفتہ وار صدقہ علمی مطالعہ اس سے روحانی سفر مسلسل رہے گا اختتام کلمات رمضان المبارک ایک عظیم موقع ہے یہ موقع ہے اصلاح نفس تزن ایمان اور خدا سے قربت حاصل کرنے کا عبادات کا انداز اگر عقل حکمت اور خلوص سے ترتیب دیا جائے تو رمضان انسان کی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں نمایاں تبدیلی لا سکتا ہے روزہ نماز تلاوت قرآن صدقہ دعائیں اور اعتکاف یہ سب مل کر دل کو نرم کردار کو
نکھارتے اور انسان کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان کو محض عادات کے مجموعے کے طور پر نہ لیں بلکہ اسے ایک شاندار موقع سمجھیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کا، چاہے آپ کا آغاز چھوٹا ہو مگر اس کا عزم بڑا ہو۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے اور انہیں مستقل رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان المبارک میں عبادات کا انداز۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہر مومن کے الف امان میں تازگی، دل میں روحانیت اور روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط کا باعث بنتا ہے۔ مہینہ صرف بھوکا رہنے اور پیاس بجھانے کا نام نہیں بلکہ تقوی، خود احتسابی، قلبی صفائی اور بندگی کے اعلیٰ مقاصد کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان میں عبادات کے مختلف پہلوؤں، ان کے مقاصد، صالحہ کا ترتیب اور ایک مؤثر روحانی روٹین بنانے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کریں گے تاکہ قاری اس ماہ مبارک کے ہر لمحے سے زیادہ روحانی فائدہ اٹھا سکے۔ رمضان کی روح اور مقاصد۔ رمضان کا اصل مقصد نفس کی تربیت اور انسان کو اپنے خالق کے قریب لانا ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور روزہ کا حکم بھی اسی کے تحت آیا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ زبان، کان، آنکھ، دل اور اعضائے بدن کو بھی برائیوں سے بچانے کا نام ہے۔ اس ماہ کا مقصد نفسیاتی اور اخلاقی اصلاح ہے۔ غیبت، جھوٹ، رشوت، ظلم، حسد اور اشتہارات فتنہ سے بچ کر انسان ایک متوازن شخصیت بنے۔ رمضان میں عبادت کا انداز بھی اسی تربیتی مقصد کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ صرف ظاہری عبادات نہیں بلکہ دل کی خلوص اور عمل کی پختگی پر زور ہونا چاہیے۔ نماز فجر اور سحری کا اہتمام۔ روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے اور سحری میں برکت ہے۔ سحری کا اہتمام محض جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں دینی فضیلت بھی پوشیدہ ہے۔ سحری میں نورانی کھانا لینے کے ساتھ ساتھ نیتیں صاف کریں، مختصر دعا کریں اور قرآن کا چند آیات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ فجر کی نماز کی پابندی رمضان میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ فجر کی نماز میں حضور قلب کے ساتھ کھڑے ہوں، سنت مقدہ ادا کریں اور نماز کے بعد تہجد مخصوص اذکار کا وقت نکالیں۔ یہ وقت دن بھر کے لیے سکون اور استقامت کی بنیاد بنتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، کیفیت اور مقدار۔ رمضان قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس مہینے میں روزانہ قرآن کی معیاری تلاوت کا ہدف مقرر کیا جائے، چاہے ایک پارہ پورا جاز تلاوت میں لغت، الفاظ، مفہوم اور تدبر شامل کریں۔ اس کے معنی پر غور کریں اور اپنی زندگی میں عملی اطلاق تلاش کریں۔ روزانہ قرآن پڑھنے کے ساتھ روزانہ ایک آیت سورہ کا ترجمہ اور تفہیم بھی کریں تاکہ دل پر اثر ہو۔ اگر ممکن ہو تو ختم قرآن کا پروگرام ترتیب دیں، چاہے چھوٹے گروپوں میں خود سے تلو کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت کریں۔ یہی قرآن سے حقیقی تعلق ہے۔ تراویح اور جماعتی عبادت۔ تراویح نماز رمضان کی خاص عبادت ہے۔ جماعت کے ساتھ تراویح میں شرکت روحانی اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ تاہم اگر کوئی گھر میں ہی تراویح پڑھ رہا ہے تو کیفیت اور توجہ پر خصوصی دھیان۔ تراویح کی طوالت کمیت سے زیادہ اہم اس کی خشوع و خضوع ہے۔ امام و قاری کا انتخاب بھی معنی رکھتا ہے۔ اچھی صحیفہ خوانی اور تدبر والی تراویح لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالتی ہے۔ جماعت عبادات میں دستگیری، سہولت اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں، مثلا مسجد کی صفائی، کفایت شعاری سے نوافل میں حصہ لینا اور دوسروں کو آمنے سامنے تعاون کرنا۔ دعا، استغفار اور اذکار۔ مشغول روزہ دار کے لیے دعا اور استغفار کا وقت انتہائی مفید ہے۔ سحر کے وقت، افطار کے وقت، تراویح اور تہجد کے دوران اور خصوصاً لیلۃ القدر کی تلاش میں دعا کر اپنی گناہوں کا اعتراف کریں، توبہ کریں اور مستقل مزاجی سے استغفار جاری رکھیں۔ اذکار معینہ جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ وغیرہ دن بھر میں زبان اور دل کو مصروف رکھتے ہیں اور برائیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں دوسروں کے لیے خیر مانگیں، ماں باپ، عزیز رشتہ دار، امت مسلمہ، معاشرے کے محتاج شامل کریں۔ اس سے دل میں انکساری اور ہمدردی بڑھے گی۔ توبہ، اصلاح نفس اور خود احتسابی۔ رمضان خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ ہر روز شام کو خود سے حساب کریں، کیا آج میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا؟ کیا میں نے زبان سے کسی کو دکھ پہنچایا؟ کیا میں نے وقت ضائع کیا؟ اسے عبادت میں گزارا؟ اس طرح روزانہ مراجعت نفس اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنے عیوب کا نوٹ بنائیں اور آئندہ کے لیے عملی منصوبہ بنائیں۔ جب نفس کی اصلاح کے لیے مستقل اور عملی منصوبہ ہو تو رمضان کے بعد بھی یہ عادات برقرار رہ سکتی ہیں۔ ذکر، صدقہ اور سماجی ذمہ داریاں۔ رمضان میں صدقات بڑھ جاتی ہیں،
کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذکو کا اہتمام کریں، روزانہ صدقہ دیں، اور خصوصاً افطار کے انتظام محتاجوں کی مدد میں حصہ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت ان لوگوں کا خیال رکھیں جو مالی غذائی طور پر کمزور ہیں۔ رمضان میں کھانے کی تقسیم، غریبوں کے لیے راشن فراہم کرنا، یتیم خانوں اور مساجد کی مدد کرنا سیدھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ معاشرے میں عدل اور انصاف کے قیام کے لیے بھی کوشش کریں۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کے حضور عبادات کا مکمل ثمر تبھی ہوتا ہے جب انسان حقوق خلق کو بھی پورا کری۔ تہجد آدم الہی اور رات کی عبادت، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا مانگنا اور تہجد پڑھنا بیش بہا رحمت ہے۔ رات کی تنہائی میں دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور دعائیں سیدھی دل تک پہنچتی ہیں۔ تہجد کی کیفیت میں قرآن کی تلاوت، مخصوص دعاؤں کا ورد اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ عادت رمضان میں بن جائے تو بعد کے مہینوں میں بھی انسان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر روزمرہ زندگی اجازت دے تو روزانہ کم از کم چند دن تہجد پر قائم رہیں، یہاں تک کہ رمضان کے بعد بھی اس کو برقرار رکھا جائے۔ روزمرہ معمول اور روحانی توازن۔ روزہ رکھنا ایک جسمانی مشقت بھی ہے، لہذا عبادات کے ساتھ جسمانی احتیاط بھی ضروری ہے۔ سحری میں ایسے غذائی اجزاء شامل کریں جو دیر تک توانائی فراہم کریں۔ پروٹین، سبزیاں اور پانی کی مناسب مقدار۔ افطار میں تیز گرمی سے بچیں، کھانے کو سادہ رکھیں اور زیادہ بھاری کھانوں سے پرہیز کریں تاکہ نماز اور عبادت میں سستی نہ آئے۔ دن کے وقت مختصر آرام، نیند، گھریلو نیند لینے سے جسم کو توانائی ملتی ہے اور عبادت میں تھکن کم محسوس ہوتی ہے، مگر یہ نیند اتنی بھی زیادہ نہ ہو کہ نماز اور ذکر سے دوری پیدا ہو۔ خاندان اور بچوں میں عبادات کی شمولیت۔ رمضان کا ہر گھر ایک مدرسہ بن سکتا ہے اگر والدین بچوں کو عبادات، روزہ اور اخلاق کی تعلیم۔ بچوہے کو سحری اور افطار کے مواقع پر قرآن سنانا، کہانیاں اور نیک اعمال کے قصص سنانا ان کے ذہن میں ایمان کی بنیاد رکھتا ہے۔ تراویح کے لیے بچوں کو مسجد لینے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں تراویح کا انتظام کریں، بچوں کے لیے ریوارڈ سسٹم بنائیں، اچھے اخلاق پر سراہیں اور غلطیوں پر نرمی سے سمجھائیں۔ یہ ماں بچوں کی روحانی تربیت کا بہترین موقع ہے۔ افطار اور دعوتیں، سادگی اور تواضع۔ افطار کے موقع پر دعوت دینا سنت نبوی ہے، مگر اس میں سادگی اور تواضع کو برقرار رکھنا چاہو۔ اضافت میں فضول خرچی سے بچیں، کھانے کی زیادتی سے پرہیز کریں اور ذیتی فضول کو روکیں۔ افطار میں غریبوں کو شامل کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر افطاروں کا اہتمام کریں، مگر اس میں دکھاوے اور ریاکاری سے بچیں۔ افطار کا مقصد میل جول، اخوت اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ شاندار ضیافت کا مظاہر۔ ہم شکلند کا سامنا اور عملی رہنمائی۔ بعض افراد کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، بچے، بیمار، مسافر وغیرہ کے معاملات شرعی چھوٹ کے دائرے میں آتے آؤ۔ اگر کوئی طبیعت ناساز ہو یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو تو روزے نہ رکھیں اور قضاء کفارہ کے شرعی احکام کے مطابق عمل کر بزرگوہے کو آسانی فراہم کریں۔ مریضوں کے ساتھ رحم دلانہ رویہ اپنائیں اور بیماری کی صورت میں دوا لینے کھانا کھانے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ خود کو دوسروں کو نقصان پہنچانا درست نہیں۔ صحت مند لوگوں کو چاہیے کہ روزے کو عبادت کے حقیقی مقصد کی طرف متوجہ رہیں، نہ کہ صرف روٹین سمجھیں۔ رمضان کے بعد عبادات کو برقرار رکھنا۔ سب سے بڑا امتحان رمضان کے بعد آتا ہے، کیا ہم اس ماہ میں حاصل ہونے والی روحانیت کو برقرار رکھ پاتے ہیں؟ اس کے لیے رمضان میں بنائی گئی عادات کو معمول کا حصہ بنائیں۔ روزانہ قرآن کی معمولی مقدار، تہجد کے چند آیات روزانہ، تھوڑا سا ذکر، صدقہ کا معمول اور اخلاقی اصلاح کی کوششیں۔ شوال کے روزے نفل کے طور پر رکھیں، یہ رمضان کی روح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایک منصوبہ بنائیں، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ عبادات کی فہرست بنائیں اور اس پر عمل درآمد کو معمول بنائیں۔ خلاصہ اور نتیجہ، رمضان المبارک ایک عظیم موقع ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب لانے، نفسیاتی اور اخلاقی اصلاح کا باعث بنتا ہے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا انداز صرف ظاہری عمل پر منحصر نہیں بلکہ دل کی خلوص، سمت عمل اور حقوق خلق کی پاسداری پر مبنی ہونا چاہو۔ سحر، فجر، قرآن کی تلاوت، تراویح، تہجد، دعائیں، صدقہ و خیرات اور روزانہ کی خود احتسابی، یہ سب مل کر رمضان کے حقیقی مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں بنائی گئی روشوں کو زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ یہ ماہ صرف ایک وقتی تجربہ نہ رہے بلکہ مستقل روحانی ترقی کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں
رمضان کی حقیقت سمجھنے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے اور اس کے بعد بھی اس کے اثرات برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میں رمضان المبارک میں عبادات کا انداز تعارف رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روحانی بحالی اور عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ روزے، نماز، تلاوت قرآن، دعا اور خیرات کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ عبادات کا انداز یعنی کہ عبادتوں کے طریقہ کار، نیت، وقت اور دل کی کیفیت کا امتزاج رمضان کو خاص بناتا ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان المبارک میں عبادات کے مختلف پہلوؤں، ان کا مقصد، عملی طریقے اور روحانی نتائج کا مفصل جائزہ لیں گے۔ روزی کا فلسفہ اور ذہنی کیفیت روزہ جسمانی بھوک و پیاس سے بچنے کا عمل ہے، لیکن اس کا اصل مقصد قلبی پاکیزگی اور تقوی کی ترویج ہی۔ روزی کا بنیادی ارادہ نیت شب سے کیا جاتا ہے۔ یہ نیت صرف بھوک سے پرہیز کی نیت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور عبادت کی نیت ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نفس کے خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے اور ہم آہنگی و ہمدردی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم محتاجوں کے دکھ کو محسوس کر سکیں۔ روزے کے دوران عبادت کا انداز مختلف سطحوں پر ہو سکتا ہے، ظاہری اطوار جیسے کہ کھانا نہ کھانا، اور باطنی کیفیت جیسے کہ دل کا اللہ کی طرف رجوع۔ عبادت کی تاثیر اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ظاہری عمل کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ نماز کا مرتبہ اور تراویح، روزمرہ پانچوں نمازیں رمضان میں بھی فرض ہیں اور ان کا وقت برقرار رکھنا عبادت کا اہم جزو ہے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ رات کی نماز یعنی تراویح رمضان میں ایک خاص عبادت ہے جس میں قرآن کا زیادہ تر حصہ سننے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ ہتراؤں کی تعداد مختلف مکاتن فکر میں مختلف ہے، مگر اصل اہمیت اس کی کیفیت اور توجہ کو ہتراؤں میں حضور قلب، خشوع و خضوع اور قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش عبادت کے انداز کو بڑھاتی ہے۔ بعض لوگ پوری رات قیام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض تراویح کے بعد مطالعہ قرآن دعا میں محو رہتے۔ آواز میں اعتدال بہت ضروری ہے تاکہ تکلیف تھکاوٹ عبادت کے فائدے کو کم نہ کر۔ تلاوت قرآن اور سمجھ بوجھ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن سے منسوب حکرم کی تلاوت نہ صرف زبانی ادا ہوتی ہے بلکہ اس کا مفہوم سمجھ کر عمل میں لانا عبادت کا حقیقی معیار ہے۔ ہر دن مختصر صورت پارہ مخصوص کر کے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے۔ قرآنی آیات کی تفسیر، احادیث نبوی اور عملی نکات پر غور کرنا اور جو کچھ سمجھ آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش عبادت رمضان کو معنی خیز بناتی ہے۔ جو افراد قرآن کی مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں تاکہ روحانی رہنمائی واضح ہو۔ دعا، استغفار اور ذکر روزے کے دوران دعا اور استغفار کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں خاص کر شب قدر کے قریب دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت خاص طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ ذاتی گناہوں، تعلقات اور مستقبل کے لیے دعا کرے۔ استغفار مسلسل جاری رکھنا دل کو نرم کرتا اور روح کو سکون دیتا ہے۔ ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ روز مرہ کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے، مگر رمضان میں ان کا اطلاق ایک مخصوص خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مختصر اذکار کو دل سے دہرانا اور معنی پر غور کرنا عبادت کو مؤثر بناتا ہے۔ صدقہ و خیرات اور ہمدردی رمضان میں خیرات کا جذبہ بڑھتا ہے اور زکوٰۃ و صدقہ دینے کا اہتمام معاشرتی روابط کو مضبوط کرتا ہی۔ صدقہ نہ صرف مال کی تقسیم ہے بلکہ رحمت اور شفقت کا عملی اظہار ہے۔ فطرہ اور زکوٰۃ فطر چونکہ رمضان کے اختتام سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں اس لیے یہ ہمارے سماجی فرائض کا اہم جزو ہیں۔ ایسے افراد جو مالی طور پر کمزور ہوں رمضان میں کمیونٹی کی طرف سے خصوصی توجہ پاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں جگہوں پر فوڈ ڈرائیو، افطار پیکیجز اور روزہ داروں کے لیے امدادی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن میں شرکت عبادت کا عملی مظہر ہے۔ اعتکاف اور قام شب گھر میں مسجد میں اعتکاف رکھنے کا مقصد دنیاوی مشاغل سے دور ہو کر عبادت اور اللہ کے قریب رہنا ہوتا ہے۔ عموماً اعتکاف عمرے مسجد میں آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے تاکہ شب قدر تلاش کرنے اور مسلسل عبادت میں مشغول رہنے کا موقع ملے۔ قام شب یعنی رات کی طویل عبادت رمضان کی روحی تیور سی نیند کے بعد اٹھ کر نماز شب تلاوت اور خصوصی دعائیں پڑھنا دل کو تازگی دیتا ہے۔ قام شب کے دوران اللہ سے سری تعلق قائم ہوتا ہے اور یہ عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خاندان اور جماعتی عبادات رمضان فردی عبادات کے ساتھ جماعتی عبادات کا بھی مہینہ ہے۔ گھرانہ اکٹھا ہو کر افطار کرنا، نمازیں مل کر پڑھنا
اور مل جل کر قرآن کا مطالعہ کرنا ایمان میں اشتراک کو بڑھاتا ہے، بچوں کو روزے نماز ہو خیرات کی اہمیت سکھانا بھی اس مہینے کا اہم جزو ہے، یہ انہیں عبادت کا درست انداز سکھاتا ہے۔ مساجد میں اجتماعی تراویح، قرآن کلامی نشستیں اور لیکچر رمضان کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ یتیموں اور محتاجوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کی خدمت اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب عبادت رمضان کا عملی چہرہ ہیں۔ روحانی تجدید اور نفس کی تربیت رمضان کا بڑا ثمرہ۔ نفس کی تربیت، عبادات کا انداز اگر محض ظاہری ہو تو فائدہ کم ہوگا، مگر جب انسان اپنے اندر کیفیت بدلتا ہے تو حقیقی تبدیلی آتی ہی۔ روزہ، نماز، قرآن اور دعاؤں کے ذریعے خواہشات نفسانی پر قابو پانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا اور اخلاق حسنہ اپنانا عبادت کا حتمی مقصد ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی برائیوں پر نظر ثانی کرنے، بری عادات ترک کرنے اور نئی مثبت عادات اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں یہ تبدیلی مستقل مزاجی سے جاری رہے تو رمضان کے بعد بھی اثرات دور رس رہتے ہیں۔ عملی رہنمائی، دن کا معمول: 1 سحر اور نت۔ سحر میں اٹھ کر سحری کریں، اللہ کے لیے روزے کی نیت کریں اور فجر کی نماز کے وقت تک دعا کریں۔ 2 فجر کے بعد قرآن اور اذکار، اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن پڑھیں، دن بھر کے اعمال کے لیے دعا کریں۔ 3 دن کے اوقات میں روزہ داری، دن کے دوران زبان، نگاہ اور دل کو حفاظت میں رکھیں، غیبت، جھوٹ اور غصوئی سے پرہیز کریں۔ 4 دوپہر اور عصر میں مختصر عبادت، استغفار اور مختصر قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ 5 شام اور افطار کا منظر، افطار میں اعتدال رکھیں، زیادہ کھانے سے قوی دل و دماغ متاثر ہوتے ہیں۔ افطار میں کھجور اور پانی سے آغاز سنت ہے۔ 6 عشاء و تراویح، عشاء کے بعد تراویح میں شرکت کریں، گھر میں قرآن پڑھیں۔ 7 رات کا قیام و نمازن تہجد، ممکن ہو تو رات کا کچھ حصہ نمازن تہجد اور دعا کے لیے مختص کریں۔ صحت، خوراک اور اعتدال، عبادت کا مؤثر انداز تبھی ممکن ہے جب جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے۔ افطار و سحر میں غذائیت پر توجہ دیں، زیادہ تلی ہوئی اشیاء اور میٹھا اعتدال میں رکے، پان کا مناسب استعمال دن کے باقی حصوں میں کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، نیند کی مناسب مقدار تلاش کریں تاکہ روزمرہ کی عبادات میں توانائی برقرار رہے۔ خصوص رعایتیں، بچوں، بوڑھوں اور بیماری میں مبتلا افراد، تمام افراد کے لیے روزہ فرض نہیں ہوتا۔ بچوں، بیمار، بے سفر، بوڑھے افراد کے لیے شرعی رعایتیں موجود ہیں۔ ان افراد کے لیے عبادت کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، وہ قرآنی تلاوت سنے، دعا میں مشغول رہیں یا استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کا راست رہا، وہ بھی رمضان کی روح سے مستفید ہو سکتے۔ آوے عمل، مسائل اور عام غلط فہمیاں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانا آرات کو تیاری عبادت کا حصہ ہے، جبکہ اصل عبادت کا معیار نیت، خشوع اور عمل ہی۔ بعض اوقات مشغولیت اور دعوتوں کی وجہ سے نماز و تلاوت میں خلل آ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وقت کو منظم کیا جائے تاکہ عبادات کا معیار برقرار رہے۔ رمضان کے بعد کا نقش، جب رمضان ختم ہو تو عبادات کا انداز مستقل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو عادات رمضان میں بنے انہیں برقرار رکھنا ایمان میں استقامت لاتا ہی۔ روزمرہ نماز، تلاوت قرآن کا معمول، صدقہ و خیرات کا سلسلہ اور اخلاق حسنہ کے فروغ کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا شائن عمل ہے۔ نتیجہ، رمضان المبارک میں عبادات کا انداز محض ظاہری تقد نہیں بلکہ دل و جان کا اللہ کی طرف مڑ جانا ہے۔ عبادت کا حقیقی معیار نیت، کیفیت اور عمل کا امتزاج ہی۔ روزی، نماز، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ اور اعتکاف، یہ سب مل کر انسان کے کردار کو بہتر بناتے ہیں اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ رمضان کی برکت اس وقت قائم رہتی ہے جب اس مہینے میں حاصل شدہ روحانی اصلاحات باقی سال میں بھی جاری رہا۔ اللہ ہمیں رمضان کے احکام اور روح کو سمجھنے اور اسے اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔